میرا انٹرویو جو تھا وہ فرائیڈے کو کنڈکٹ ہوا تھا، اور اس میں چونکہ فرائیڈے کو ویسے بھی جلدی جلدی کرتے ہیں تو ٹائمنگ جو ہے وہ 7 to 10 منٹس ہوگی میکسیمم. ٹھیک ہے، میکسیمم 7 یا 10 منٹس. اوکے. اچھا، چیئرمین صاحب نے مجھ سے فرسٹ آف آل کوشچن کیا کہ آپ لاہور سے ہیں، جو کہ میرا ڈومیسائل لاہور سے تھا، اور ڈسٹرکٹ میرا ایکچولی آئی ایم لیونگ ان گجرات. تو میں نے انہیں بتایا، کہتے اچھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے جرنلزم سے ریلیٹڈ کوشچن کیے، جو کہ بی اے میں میرا مائنر میجر تھا. تو جرنلزم میں انہوں نے پوچھا بابا صحافت کون ہے. تو میں نے پہلا کوشچن تھا جو کہ میرا، تو مجھے پتا تھا کہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ بابا اردو ہیں، لیکن میں نے پھر بھی بتایا کہ مطلب سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے مولوی عبدالحق بتایا، جو کہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ بابا اردو ہیں. تو کہتے اچھا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے جرنلزم کا پوچھا، جو کہ مجھے ڈائریکٹلی تو نہیں آتا تھا، لیکن میں نے انڈائریکٹلی رسپونڈ کرنے کی کوشش کی. پھر خیر تھوڑا سا ہو گئے، اس وقت انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. پھر اس کے بعد SS1 کو انہوں نے ریفر کیا. انہوں نے پھر کریکولم سے ریلیٹڈ، ریسرچ سے ریلیٹڈ کوشچن کیے. کریکولم میں انہوں نے کمپیریزن پوچھا ٹائلر ٹاپا کا، اور وہ میں نے بتا دیا ود ریفرنس ٹو نیم. اور وہ میں نے پھر بتایا، میں نے یہ بتایا کہ ٹائلر کا ماڈل جو ہے وہ ڈیڈکٹیو ہے، اور ٹاپا کا انڈکٹیو ہے، اور اسٹیجز کے بتایا. اور اس میں ایئر آف جو ہے پرسکرپشن وہ بتایا تھا. اور ٹائلر کا میں نے بتایا تھا کہ لینئر اپروچ ہے، اور ٹابا کی سم ہاؤ سائیکلیکل بن جاتی ہے. اور اس کے بعد ٹائلر ماڈل کے میں نے بتایا تھا کہ دیر از ایویلیویشن کنڈکٹیڈ ایٹ وانس آفٹر. اور اس کے بعد میں نے ٹابا میں بتایا تھا ایویلیویشن کنڈکٹیڈ آفٹر ایوری فیز. یہ بتایا. اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ریسرچ ایتھکس کا پوچھا. پھر میں نے ریسرچ ایتھکس کا بتایا. پھر پلان اینڈ پالیسی ڈفرینس بتایا. میں نے کہا تھا پلان از براڈر، اور اس کے بعد جو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہم لکھتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، وہ پالیسی میں ہم بناتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کوشچن کر دیا تھا ریسرچ گیپ کا. ریسرچ کا تو میں نے یہ کیا تھا، اٹ از دا ڈسکرپشن آف وٹ از اینڈ وٹ شوڈ بی. تو ڈسکریپنسی میں نے ورڈ یوز کیا تھا. آپ کو پتا ہے کافی ریپڈ فائر ہو رہا ہوتا ہے، اور جتنا اب ہم بول رہے ہیں اس میں یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اس وقت تو بس ڈے مار 4:30 والی بات ہوتی ہے. پھر انہوں نے SS1 کو ریفر کر دیا تھا. ایک دو اور کوشچن انہوں نے کیے تھے، وہ خیر ابھی میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا. اور SS1 نے پھر مجھے اس طرح سے SS2 نے پوچھا تھا کہ ہیو یو ایور کنڈکٹڈ TP. تو شاید انہوں نے مجھے کنفیوز کرنے کے لیے پوچھا تھا TP کا ورڈ، کیونکہ یوزلی یہ براڈرلی ہم لوگ ٹیچنگ پروفیشن اس سے مراد لیتے ہیں. پھر میں نے بولا یس، سڈنلی میں نے یس بولا، اور مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ ٹیچنگ پریکٹس کی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ وچ ٹائپ آف اسسمنٹ از ایزی ٹو کنڈکٹ، فارمیٹیو اور سمیٹیو، یا وڈ یو پریفر، اس طرح کا انہوں نے پوچھا تھا. تو میں نے کہا آئی پریفر بوتھ. تو پھر انہوں نے پوچھا اتنا ٹائم ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی. وہ اس طرح سے ہوتی ہے نا، میں نے جو دیے سمیٹیو تو آخر میں ہم نے کچھ نہ کچھ کوشچن دینا ہوتا ہے، ہوم ورک وغیرہ، اور فارمیٹیو ہم ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک کوئز پوچھ لیا یا کسی سے بھی، تو اس لیے میں نے بوتھ کا کہا تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بتایا ڈفرینس بٹوین گولز اینڈ آبجیکٹیو، اور اس کے بعد جنرل گولز اور آبجیکٹیوز، اس طرح سے دونوں پوچھے تھے. وہ بھی پھر میں نے بتایا کہ جو گولز ہیں وہ اسکول لیول پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، اور آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کلاس روم لیول پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، اور گولز براڈر ہوتے ہیں، اور جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نیرور ہوتے ہیں. اور پھر جنرل گولز کا پوچھا تو میں نے کہا یہ دیز آر مینٹ آن دا بہاف آف اے یونٹ، میں ایک یونٹ کو کور کرنے کے لیے، یعنی کہ. اور پھر آبجیکٹیو ہے جو وہ ڈیلی بیسس پہ جو ہم ٹاپک ٹیچ کر رہے ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں، کلاس روم سے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا تھا ہیو یو ایور کنڈکٹیڈ ڈائگنوسٹک اسسمنٹ. تو میں نے کہا یس، کیونکہ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا ون آف مائی اسٹوڈنٹ واز فیسنگ ڈسلیکسیا، تو اس کے لیے پھر میں نے ڈائگنوسٹک اسسمنٹ، کیونکہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، اور سڈنلی ہم کلاس میں نہیں کر سکتے، اور دوسرا اس کے لیے سم ہاؤ کلینکل پروسیجر بھی فالو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے پھر میں نے ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کا یس کہا تھا. تو ڈسلیکسیا اس لیے میں نے ایک ورڈ یوز کیا کیونکہ
ڈیٹیل تو بتائی نہیں جاتی، لیکن میں نے فٹافٹ ڈسلیکسیا کا ورڈ یوز کر لیا تاکہ ان کو پتا ہو کہ ڈائگنوسٹک کس سینیریو میں کریں، مطلب بالکل ہی وہ یس نو نہیں کر رہی بچی۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک دو انہوں نے اور کویشچن کیا تھا، اور کیا کیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے پھر ٹیچنگ پریکٹس سے ریلیٹڈ ایک اور کویشچن ایک دو کیے ہوں گے یا کچھ، تو مطلب 60 سے 8 سوال 8-10 مطلب دونوں ایس نے پوچھے تھے۔ پھر اینڈ پہ بس شابش کہہ دیا، اور پھر میں نے مطلب یہ میں نے کسی سے بات نہیں شیئر کی لیکن آپ سے کر رہی ہوں، میں نے نا واپس سے چیئرمین کے پاس آئی، پھر ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا SS1 نے، پھر میرے ہاتھ میں تھیسس دیکھا تو کہہ رہی ہیں آپ ایم فل ہے، میں نے کہا جی، پھر انہوں نے مجھ سے ایک دو اور کویشچن پوچھے تھے یہ ریسرچ گیپ کے، اور نا ایک یہ والا ایتھکس سے ریلیٹڈ، یہ بعد میں انہوں نے کیے تھے جب انہوں نے میرا تھیسس بھی ساتھ میں دیکھا تھا، ویسے تھیسس لیا نہیں مجھ سے انہوں نے۔ پھر میں جب انٹرویو اوور ہو گیا نا، پھر میں نے چیئرمین صاحب کو پوچھا سر میں آئی وانٹ ٹو آسک سم تھنگ ٹو، تو پھر کہتے ٹھیک ہے، تو کیونکہ میں پہلے بھی سوچنا چاہ رہی تھی بیسکلی، میں نے کہا آئی ایم اے مدر، لائک آپ لوگ یہ کس طرح سے مطلب آپ لوگوں کے گھروں میں براٹ اپ ہوتا ہے، مطلب کہ جیسے میں ایک مدر ہوں، میں کس طرح سے اپنے بچوں کو جنرل نالج ان کا اتنا اکوئپ کر سکتی ہوں، تو جب میں کر رہی تھی سوال تو پھر وہ کافی مطلب کہ میری طرف دیکھ رہے تھے حیران ہو کے، میں بھی تو وہ پھر انہوں نے پھر تو ان کی گاڑی مطلب کہہ لیں اسٹارٹ ہی ہو گئی تھی، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لگائیں، گھر کے ماحول سے، اس کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ میں بتائیں کیا ہے نیا سسٹم کیا صحیح ہے۔ پھر میں بھی ساتھ ساتھ کمیونیکیٹ کرتی، کہتے آپ کو ابھی میں نے مولانا ظفر علی خان تھے بابا صاحب کا، تو آپ کے ڈسٹرکٹ میں دفن ہے، میں نے گجرات کی انفارمیشن لی تو تھی لیکن وہ وزیر آباد میں ہے، تو پھر اس طرح کافی مطلب باتیں کہتے ہیں میرے پاس تو ویٹیج ہوتا ہی نہیں، آپ ریلیکس ہو کے جائیں تو 50%، حالانکہ مجھے پتا ہے ویٹیج ان کے پاس ہوتا ہے، تو کہتے ہیں آپ ریلیکس ہو کے جائیں، یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کی جاب ہونی ہے یا نہیں ہونی، تو اس طرح کی باتیں، مطلب ویسے ماحول اوور آل ٹھیک تھا، اتنا سخت بھی نہیں اور اتنا، اور ویسے میں نے دیکھا ہے کہ جس کو دل چاہ رہا ہے وہ نمبر دے رہے ہیں، اور جس کو نہیں مطلب دل چاہ رہا تو وہ نہیں دے رہے، اس وجہ سے میں بھی جن کے انٹرویوز بہت اچھے ہوئے جیسے